اے نوری، کچھ ہوش کے ناخن لے پاگل، کملیے پاگل عورت، کوئی ٹھنڈے توے پر روٹی ڈالتا ہے کیا؟ کل موہی پتہ نہیں کن خیالوں میں گم رہتی ہے، مہرانی پانچ خالی عورت۔ ویاہ کو 10 ورے ہو گئے، ابھی تک تیری گود نہ ہری ہوئی، موت بھی نہیں آتی تجھے منحوس، پتہ نہیں میرے لڑکے پر کیسا جادو کر رکھا ہے، تجھے چھوڑتا بھی نہیں دیوانہ۔ نسرین جب اپنی بہو کے لتے لے رہی تھی، اسی وقت نوری کی ماں مختارہ گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے بیٹی کی ساس کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ آگے بڑھ کر بیٹی کا ہاتھ تھاما۔ چل پتر، بہت ہو گیا، تو باش نہیں، ان کا اپنا برتن خالی ہے، چل جہاں سے۔ مختارہ کی آخری بات نسرین کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ منہ سنبھال کر بات کر مختارہ۔ دونوں ماؤں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ نوری دیوار سے لگی بے زبان الفاظ میں رو رہی تھی۔ اس کے دل سے کاش سلیم آ جائے کہ صدا نکلے۔ قبولیت کا سمے تھا۔ سلیم اسی وقت گھر میں داخل ہوا۔ لڑنے کی آوازیں اس نے سن لی تھیں۔ دونوں خواتین بھی گھر کے مرد کو دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ سلیم سیدھا ماں کی طرف گیا، ہاتھ پکڑ کر انہیں بٹھایا، ساتھ ہی ساس کو بھی بیٹھنے کے لیے کہا۔ نوری کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ نوری نے ماں اور ساس کو پانی دیا۔ سلیم نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی قدر شرمندگی مگر ٹوٹے ہوئے لہجے میں فقط اتنا ہی کہا، ٹھنڈے توے پر روٹی نہیں پک سکتی اماں۔ نسرین سن ہو کر رہ گئی۔ بانجھ کون ہے اسے آج پتہ چلا۔ افسانہ ٹھنڈا توا، افسانہ نگار ملیحہ سید۔ ایک خصوصی بات، میں نے جب یہ افسانہ لکھا اور سوشل میڈیا پر شیئر کیا تو میرے ایک بہت بڑے ناقد، میرے باپ کے بعد شاید میں نے اپنا دوسرا ناقد کہتی ہوں، جو میری تحریر پڑھتے اور اسی وقت رد عمل دیتے۔ وہ افتخار مجاز صاحب تھے۔ مجاز صاحب میرا یہ افسانہ بہت پسند تھا۔ مجھے کہتے تھے تجھے نہیں پتا تو نے کیا لکھ ڈالا، اب وہ ہم میں نہیں۔ ان کی کمی مجھے بعض اوقات بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ وہ بہت اچھے، بہت 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 اچھے دوستوں جیسے رہبر باپ تھے۔ وہ مجھے اپنی بڑی بیٹی کہتے تھے، کہتے تھے کہ تیری جیسی بہت کم ہے، مجھے اللہ تعالیٰ تیرے نیک نصیب کرے اور تجھے نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اب وہ ہم میں نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ میں یہ افسانہ انہیں ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں۔